السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جس ذات اقدس کے ذکر کے حوالہ سے ہم یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، اس کی تقدیس، اس کی ثنا، اس کی مدحت، اس کی نعت، اس کا مقام و مرتبہ کس طرح بیان ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، دو ذاتی نام ہیں، ایک محمد ہے، ایک احمد ہے۔ اور محمد کس ذات کو کہتے ہیں؟ صلی اللہ۔ سوال ہے آپ سے، محمد کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے، احمد کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے، والد محترم حافظ عبدالرزاق صاحبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ کویسچن ریز کر دیا علماء کی محفل میں، پھر خود ہی جواب دینے لگے۔ محمد اس ذات اقدس کو کہتے ہیں جس کی ثنا بیان کرتے ہوئے، جس کی نعت لکھتے لکھتے کائنات کی سیاہیاں تو ختم ہو جائیں اور کلمے تو ٹوٹ جائیں، درخت کلمے بن جائیں، اس کی کلام لکھنا شروع کر دے، اس کی نعت نہ ختم ہو، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور آج اگر صرف یہاں بیٹھے ہوئے میں ان کتابوں کا ہی صرف تذکرہ کرنا، نام ہی بولنا شروع کر دوں جس حافظے میں محو ہے، گھنٹوں گزر جائیں گے لیکن نام ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ نام محمد ہے، کیونکہ نام محمد ہے۔ اور ہر کوئی یہ کہتا ہے، یہ اچھے طریقے سے نبی کی نعت بیان نہیں کرتا، یہ کہتا ہے اس طرح پڑھنی چاہیے، وہ کہتا ہے اس طرح پڑھنی چاہیے۔ بات یہ ہے کیونکہ نام محمد مقابلہ ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے لب بھی محتاج ہیں، ہماری زبانیں بھی محتاج ہیں کہ ہماری زبان پہ نام محمد آ جائے، ہماری کیا ہے عظمت اور رفعت بڑھ جائے۔ اور دوسرا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کس ذات کو کہتے ہیں؟ کس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف کرتے کرتے کائنات ختم ہو جائے؟ جس قدر اس نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے، اس قدر کسی اس ذات اتنی تعریف بیان نہ کر سے، اسے احمد کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل دیکھیں، نہار دیکھیں، ہر وقت کوئی دعا ایسی نہیں ہے، کوئی کلام ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی تو بولتا ہی وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ پسند کرتا ہے۔ ساتھیوں، میں اس سے بھی بڑھ کے آگے بات کہتا ہوں، ننہال میں نام کیا ہے؟ ننہال میں نام کیا ہے اور ددھیال میں کیا ہے؟ محمد ہے۔ جب کسی کا بیٹا فوت ہو جائے نا، جب بیٹا فوت ہو جائے، اس کے ہاں اولاد پیدا ہو تو دادے کو بہت پیاری لگتی، بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو انہوں کو یہ چیلنج دے دیا، تو اس کی حمد و ثنا تو بیان کر دے۔ دیکھے جب حضرت ابو
حضرت عبد المطلب نے اہل کفار کے اپنے خاندان کے ساتھ سامنے کیا ہے، نام رکھا کہ نام کیا رکھا ہے بابا جی؟ کہتے ہیں کہ نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے یہ بات کی کہ بچے کی، بیٹے کی محبت کی وجہ سے سٹ سا گیا ہے، انہوں نے منہ سے بات کوئی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے کیا، آپ بتاؤ کہ یہ محمد ہے یا نہیں ہے؟ محمد کیا ہے یا نہیں ہے؟ اور جو پہلی امتیں ہیں ان کے لیے نام احمد ہے، امت محمدیہ کے لیے نام محمد ہے۔ انہیں چیلنج دے دیا گیا، پہلی امتیں بیان کر کے یہ بتائیں کہ اللہ کی ساری امتیں مل جائیں، اللہ کی توحید جو جس قدر جس انداز سے محمد مصطفیٰ نے بیان کر دی ہے اس جیسی بیان کر کے تو تھا، اور پوری امت کو کہہ دیا کہ اس کے اوصاف حمیدہ کو ذرا ڈسکرائب کر کے تو دکھاؤ کہ آئے کہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بات سے بات چلتی ہے، آسمان پہ نام احمد ہے، زمین پہ نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ چیلنج کر دیا فرشتوں کو جب اللہ رب العزت نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں کیا ہے، زمین میں اپنا کیا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، کیا کہا تھا؟ نحن نسبح ونقدس لک، ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم جیسے حمد و ثنا بیان نہیں کرتے۔ تو اللہ نے چیلنج دے دیا، فرشتوں اس محمد جیسی کہ اس احمد جیسی تعریف میری بیان کر کے تو دکھاؤ، میری اس جیسی تعریف تو بیان کر کے دکھاؤ۔ آپ نے تو چیلنج کیا تھا حضرت انسان کی کیا ہے خلقت پہ کیا ہے، تو نے چیلنج کیا تھا کہ اس جیسی تقدیس اس طرح کی کیا حمد تو بیان کر کے بتاؤ۔ اور اگلی سوال ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، ہر کوئی کہتا ہے نا، ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں محبت کرتے ہیں رسول اللہ کی ذات سے؟ سوال ہے آپ پورے حال سے کہ رسول اللہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی سوال لام سعود میں ایک بہت بڑا مرکز ہے علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا، 29ویں کی رات ہے، دعائیہ کلمات والد محترم کے تھے، دعا کروانی تھی، دعائے خصوصی تھی، علماء بیان کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں، کویسچن کر دیا، مجمع کہتا ہے میں ہی میں ہوں، اور علماء کیا ہے بہت کثیر تعداد میں ہے، سوال کر دیا کہ ہم رسول اللہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ نقلی دلائل تو ہر ایک کے پاس ہوں کہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ساتھ کہتے ہیں کسی بھی شخصیت کے ساتھ 3 اوصاف ہوتے ہیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی شخصیت کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ اگر وہ تینوں چیزیں بترجہ اتم کسی ذات میں موجود ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پہلی بات کیا ہوتا ہے؟ جمال ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ خوبصورت بہت ہے، یہ پیارا بہت لگتا ہے، اس کے نئے نقش بڑے پیارے ہیں، تو ہم اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس طرح کہ محدثین نے ایک پورا باب باندھ دیا ہے شمائل کے نام سے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا، اور حضرت حسان بن ثابت کس پیارے انداز سے بیان کرتے ہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور مختلف طرح کے جو شعراء تھے اس نے کیا ہے، اس کا کیا ہے مختلف انداز میں ترجمے بھی کی. اگر ترجمہ شروع کر دوں تو بات طوالت کی طرف چلی جائے گی. اور نہ آپ جیسا خوبصورت نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ آپ جیسا احسن حسین و جمیل آپ جیسا کیا ہے کسی آنکھ نے دیکھا ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کہتے گئے ہیں ان کی مرضی کے مطابق آپ کو تخلیق کیا گیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. حضرت جابر دیکھ رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں، ایک آسمان کا چاند ہے ایک زمین کا چاند ہے، کمپیریزن کر رہے ہیں. پھر آخر میں کیا ہے، تیرے جو چہرے پہ عیب ہی ہے آسمان والے چاند، جو زمین والا چاند ہے اس میں تو عیب ہی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے محبت کسی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، کسی شخصیت کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کے کمالات ہوتے ہیں. اس کے کمالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے. یہ بچہ بڑے کام کا ہے، بڑے کام کرنے والا ہے اور پیار کرنے والا ہے. تھوڑی سی بات کہیں تو ہمارے ساتھ چل نکلتا ہے، بڑے کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کسی سے کیا ہے محبت کرتے ہیں. جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے گھبرائے گھر آتے ہیں، کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی. اپنی زوجہ محترمہ سے کہہ رہے ہیں حضرت خدیجہ کے، کمال جانے، کمال کی کیا ہے ڈارس باندھی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی. کمال ہے کہ محبت ہے. اور جب بیویاں ایسی ہو تو یہی ذات کیا ہے محمد بنتی ہے، یہی ذات کیا ہے کمالات کی بلندیوں تک پہنچتی ہے. حضرت خدیجہ کہتی ہے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، جن کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ ناتواؤں کی کیا ہے مدد کرتے ہیں. ایسے اوصاف حمیدہ بیان کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈارس باندھ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے جو مشکل میں کام آتا ہے تو اس سے کیا ہے محبت کی جاتی ہے کہ یہ میرے فلاں کام آیا. اور آخری بات جو تیسرا محبت کا معیار ہوتا ہے وہ جود و سخا ہوتا ہے. جود و سخا ہوتا ہے. کیا ہے تیسرا کیا معیار ہوتا ہے؟ جود و سخا ہوتا ہے. اور کیا ہے حاتم طائی کا تو تذکرہ بڑوں نے سنا ہے، بڑوں نے سنا، لیکن کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کے سامنے، جود و سخا کے سامنے کیا وہ زیر ہو جاتا ہے جب حاتم کی بیٹی کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتا ہے. اس انداز کو، اس پورے سفر کو بڑے آسان انداز کے ساتھ پیش کرتی ہے، کیونکہ جتنا بھی ہم بیان کرتے جائیں ہمارے الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن ان کی نعت نہیں ختم ہو سکتی. اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا